السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے دور مارشل کے اقدامات۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد محمد ایوب خان کی سربراہی میں فوجی حکومت نے ملک میں پھیلی ہوئی معاشی اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ اور دیگر سماج دشمن سرگرمیوں کے قلع کما کے لیے فوری کارروائی کے تحت فوجی عدالتیں قائم کیں۔ سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے سخت اقدامات کیے۔ سیاستدانوں کی بدعنوانیوں کا مواخذہ کرنے کے لیے ان پر مقدمے چلائے گئے۔ سرکاری ملازمین کو اپنے اختیارات سے ناجائز مقاصد اور فوائد حاصل کرنے سے روکنے کے لیے اور ان کے ماضی کی بدعنوانیوں کا احتساب کرنے کے لیے ان کے ریکارڈ کی بھی جانچ پڑتال کی گئی، جس کے نتیجے میں درجہ اول کے 133، درجہ دوم کے 221 اور درجہ سوم کے تقریباً 313 ملازمین کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فوجی حکومت نے مختلف قومی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے تحقیقاتی کمیشن قائم کیے، جن کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ ان کمیشنوں کی رپورٹیں موصول ہونے پر قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں اصلاحات نافذ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ پہلے نمبر پہ ہے نظم و نسق کی اصلاح۔ فوجی حکومت نے برسراقتدار آنے کے بعد سب سے پہلے ملکی نظم و نسق کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ ڈاکوؤں، راہزنوں اور جرائم پیشہ لوگوں کا قلع کما کرنے کے لیے شعبہ پولیس اور دوسرے انتظامی شعبوں کو فعال بنایا گیا۔ عوام کی شکایات کی داد رسی کے لیے فوجی مراکز قائم کیے گئے، جنہیں مؤثر کارروائی کرنے کی وسیع اختیارات حاصل تھے۔ اس سے نہ صرف ملکی نظم و نسق میں احسن کارکردگی پیدا ہوئی، بلکہ تھوڑے ہی عرصے میں جرائم یعنی چوری، ڈاکہ زنی، اغوا اور لوٹ کی وارداتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2 پہ ہے ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور اسمگلنگ کا انسداد۔ مارشل لا حکومت نے ذخیرہ اندوزی اور اشیاء ضرورت کی چور بازاری کے انسداد کے لیے ملک بھر میں قیمتوں کا تعین کر دیا، مارکیٹوں اور تاجروں کا سختی سے کنٹرول کیا، گراں فروشوں کو سخت سزائیں دیں۔ تمام دکانداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اشیاء ضرورت کی قیمتوں کی فہرستیں اپنی دکانوں میں نمایاں طور پر لگائیں۔ حکومت نے چور بازاری کے قلع کما کرنے کے لیے مل مالکان، تھوک فروش تک کا منافع مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ اجناس میں ملاوٹ کرنے والوں اور بددیانت تاجروں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کیا۔ ان کے مقدمات کی سماعت کے لیے مارشل لا اسمبلی ٹرائل کورٹس قائم کی۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اسمگلروں کو بارڈر پر گولی مار دینے کا حکم دیا۔ نمبر 3 پہ ہے اسٹوڈنٹس مہاجرین کی آبادکاری۔ مارشل لا حکومت نے مہاجرین کے مسئلہ آبادکاری کے حتمی طور پر حل کرنے کے لیے وزارت بحالیات کا قلمدان جنرل اعظم خان کے سپرد کیا، جنہوں نے مہاجرین کی آبادکاری کے مسئلے کو نہایت ہی احسن طریقے سے بہت تھوڑے وقت میں حل کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 4 پر ہے اسٹوڈنٹس زرعی اصلاحات۔ مارشل لا حکومت نے ملک میں زرعی انقلاب لانے کے لیے 31 اکتوبر 1958 کو ایک زرعی کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن نے 20 جنوری 1959 کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس کی بنیاد پر مارشل لا حکومت نے زرعی اصلاحات کا اعلان کیا، جن کے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ اسٹوڈنٹس ذمہ داری سسٹم منسوخ کر دیا گیا، ہر قسم کی جاگیریں ختم کر دی گئیں، موروثی زائرین کو مستقل مالکان حقوق دیے گئے۔ نمبر 2 پہ جاگیریں بلا معاوضہ بحق کے سرکار ضبط کر لی گئی، البتہ اعلان کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی ملکیت میں 500 ایکڑ سے زیادہ نہری یا 1000 ایکڑ سے زیادہ برانی زمین نہیں رکھ سکتا، تاہم باغات اور چراگاہوں کے لیے مزید 150 ایکڑ زمین رکھ سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ مظاہرین کو قانونی کارروائی کے بغیر بے دخل نہیں کیا جا سکے گا۔ نمبر 4 پہ زمین کی ذیلی تقسیم اور انتشار اراضی کو ازارو قانون ختم کر دیا گیا۔ نمبر 5 پہ زرعی مزدوروں کی حالت سنوارنے کا عزم کیا گیا، کاشتکاروں کے لیے قرضوں کی فراہمی اور زرعی پیداوار کی فروخت کے مناسب انتظامات کے لیے طے پایا کہ امداد باہمی کی انجمنوں کو فروغ دیا جائے گا۔ ماہرین معاشیات کا خیال تھا کہ زرعی اصلاحات کی بدولت زراعت پیشہ افراد، کسان اور مزارعین سمیت جلد خوشحالی سے ہمکنار ہو جائیں گے، ملکی دولت کی تقسیم میں توازن پیدا ہوگا اور زرعی دولت چند ذمہ داروں تک محدود نہیں رہے گی۔ نمبر 5 پہ ہے تعلیمی اصلاحات۔ مارشل لا حکومت نے تعلیم کے میدان میں بھی انقلابی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے 30 دسمبر 1958 کو تعلیمی کمیشن مقرر کیا،
جس نے 26 اگست 1959 کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس کی بنیاد پر مندرجہ ذیل اقدامات تجویز کیے گئے۔ نمبر 1 پہ ہے اسٹوڈنٹس نیا نصاب مرتب کیا گیا، مختلف کلاسوں کے لیے بعض مضامین پر مناسب کتابیں لکھوائی جائیں، اساتذہ کے لیے اوقات کار مقرر کیے جائیں اور تعلیمی معیار کو بلند کرنے پر خاص طور پر زور دیا جائے۔ نمبر 2 پہ 2 سالہ ڈگری کورس کی بجائے 7 سالہ یعنی 3 سالہ کورس نافذ کیا جائے اور ہر سال امتحان پاس کرنا لازمی قرار دیا جائے۔ 25% نمبر کلاس کی کارکردگی کے مقرر کیے جائیں۔ نمبر 3 پہ سائنس کے طلباء کے لیے بعض آرٹس کے مضامین اور آرٹس کے طلباء کے لیے سائنسی مضامین کا مطالعہ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 4 پہ مذہبی تعلیم اور فوجی ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 5 اسکولوں کی سطح پر طلباء کو کسی نہ کسی فن کی تعلیم دی جائے۔ تعلیمی اصلاحات سے صرف یہ فائدہ ہوا کہ تمام صوبے میں یکساں نصاب رائج ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نمبر 6 پہ ہے معاشی استحکام۔ ماشاء اللہ حکومت نے وزارت خزانہ کا قلمدان عالمی بینک کے ماہر معاشیات محمد شعیب کے سپرد کیا، جنہوں نے درآمد اور برآمد پر مؤثر کنٹرول کیا اور بونڈ اسکیم کا اجرا کیا۔ اس سے ملکی تجارت و برآمدات کی حوصلہ افزائی سے زر مبادلہ ہی خاصی بچت ہوئی اور ضروریات زندگی قلت کو دور کرنے کے لیے بونس واچر پر درآمد بڑھ گئی۔ صنعت و حرفت کی ترقی کے لیے کھلے لائسنس جاری کیے گئے، افراد کے سدباب کے لیے پرائز بانڈ کی اسکیم نافذ کی گئی۔ نمبر 7 پر ہے دارالحکومت کی تبدیلی۔ جنوری 1959 میں ماشاء اللہ حکومت نے دفاعی نقطہ نگاہ اور کراچی کی آب و ہوا کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ وفاقی مرکز کا ایک کمیشن مقرر کیا گیا، جس کی سفارش پر جون 1959 میں راول پنڈی کے قریب پہاڑ کے دامن میں دارالحکومت کے لیے جگہ منتخب کی گئی، جہاں اسلام آباد کا شہر آباد کیا گیا۔ عارضی طور پر وفاقی مرکز کے جملہ دفاتر راول پنڈی منتقل کر دیے گئے اور جوں نئے دارالحکومت اسلام آباد کی تعمیر کا کام مکمل ہوتا گیا، مرکزی دفاتر اسلام آباد منتقل ہوتے رہے۔ نمبر 8 پر ہے اسٹوڈنٹس آئلی قوانین۔ آئلی قوانین سے مراد ہے فیملی لاز آرڈیننس۔ ماشاء اللہ گورنمنٹ نے اپنے دور اقتدار میں جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ خاندانی منصوبہ بندی پر زور دے کر ملکی آبادی کو تیزی سے بڑھنے سے روکنے کے لیے کوشش کی۔ نیز آئلی قوانین نافذ کر کے پہلی بیوی سے اجازت حاصل کیے بغیر بلا وجہ دوسری شادی کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی۔ آئلی قوانین کے تحت نکاح کا رجسٹر کرانا لازمی قرار دیا گیا۔ طلاق وغیرہ کی صورت میں مدت عدت 90 دن مقرر کی گئی۔ یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حقدار تسلیم کیا گیا۔ نمبر 9 پہ ہے بنیادی جمہوریت۔ بنیادی جمہوریت کا نظام ماشاء اللہ حکومت نے 1 نومبر 1959 سے لوکل سیلف گورنمنٹ کا ایک نیا نظام قائم کیا، جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام کہلایا۔ اسٹوڈنٹس جس کے تحت دیہاتی علاقوں میں یونین کونسل، تحصیل میں تحصیل کونسل، شہروں اور اضلاع میں ڈسٹرکٹ کونسل اور ان سب کے اوپر ڈویژن کونسل قائم کی گئی، جن کے اراکین حق کے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات کے ذریعے منتخب کیے گئے۔ نمبر 10 پہ ہے نہری پانی کا تصفیہ۔ ماشاء اللہ حکومت نے دور اقتدار میں ستمبر 1959 میں پاکستان اور بھارت کے مابین نہری پانی کے جھگڑے کا تصفیہ طے پا گیا۔ دونوں ممالک کے مابین تصفیہ کرانے میں عالمی بینک نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ 3 دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی کے پانی کو بھارت استعمال کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کی نہروں میں پانی کی مقدار صحیح رکھنے کے لیے 2 متبادل بند یعنی ڈیمز تعمیر کیے جائیں، جن کی تعمیر کا خرچ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، مغربی جرمنی اور بھارت برداشت کریں گے۔ ان بندوں کی تعمیر تک بھارت اور دریاؤں کا پانی برقرار رکھے گا تاکہ پاکستان کی نہروں کو پانی کی موجودہ رسد ملتی رہے گی۔ نہری پانی کے معاہدے کو ماشاء اللہ حکومت کا ایک کارنامہ شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 11 پہ اور لاسٹ پہ ہے ماشاء اللہ کا خاتمہ اور صدارتی انتخابات۔ نئے آئین کے نفاذ کے بعد 8 جون 1962 کو ماشاء اللہ اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ سیاسی جماعتوں پر سے پابندی اٹھا دی گئی اور ماشاء اللہ کے جملہ حکام قوانین واپس لے لیے گئے۔ نئے دستور کے مطابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے۔ بعد ازاں 2 جنوری 1965 میں
بنیادی جمہوریتوں کے انتخابی ادارے نے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو صدر مملکت چن لیا، جس سے اسے وسیع اختیارات حاصل ہو گئے۔ صدارتی انتخابات میں اگرچہ امیدواروں کی تعداد 4 تھی، لیکن اصل مقابلہ محمد ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا۔ عوام نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت میں ملک میں پرجوش مظاہرے کیے، لیکن بنیادی جمہوریتوں کے اراکین کی اکثریت نے محمد ایوب خان کو صدر منتخب کر لیا۔ بعد ازاں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھی ایوب خان کی پارٹی کنونشن مسلم لیگ کو بھی بڑی بھاری اکثریت حاصل ہوئی۔